والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نون اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں کہ تو اپنے پالنے والے کی نعمت کے ساتھ دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے ضرور نہ ختم کیا ہوا بدلہ ہے، اور بے شک تو ضرور بڑے اونچے اخلاق والا ہے۔ پھر جلدی تو دیکھ لے گا اور وہ مشرک بھی دیکھ لیں گے
کہ تم میں سے کون دیوانہ تھا؟ بے شک تیرا پالنے والا اسے اچھی طرح جانتا ہے جو اللہ کی راہ سے گم ہوا ہے، اور وہی اچھی طرح راہ پانے والوں کو جانتا ہے۔ پھر تو جھٹلانے والوں کا کہا نہ مان۔ وہ مشرک چاہتے ہیں کہ اگر تو ڈھیلا ہو جائے تو پھر وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں، اور تو ہر ایک بہت قسم کھانے والے، بہت ذلت والے کا کہا نہ مان، بہت تانا دینے والا، چغلیوں کے ساتھ پھرنے والا، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے نکل جانے والا، بڑا گناہ گار۔ سخت مزاج کے بعد یہ ناجائز اولاد بھی ہے، اس وجہ سے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جس وقت اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں وہ کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، جلدی ہم اس کی سونڈ پر جیسے ہاتھی کی ہوتی ہے داغ لگائیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ کے رہنے والوں کو آزمایا۔ جس وقت انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ضرور ہم صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل کاٹیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ پھر ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے اس باغ پر پھر گیا اور وہ سو رہے تھے۔ پھر وہ باغ ایسی زمین کی طرح ہو گیا جس کی کھیتی کاٹی گئی ہو۔ پھر وہ صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو بلانے لگے، یہ کہ تم صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو اگر تم کاٹنے والے ہو۔ پھر وہ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے کہتے جا رہے تھے کہ آج کے دن اس باغ میں تمہارے پاس کوئی محتاج داخل نہ ہو۔ اور وہ سویرے چلے گئے اور وہ محتاجوں کو نہ دینے پر قابو پانے والے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا انہوں نے کہا بے شک ضرور ہم راہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم بدنصیب ہو گئے ہیں۔ ان کے درمیان والے نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا پالنے والا پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف منہ کیا، وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارا پالنے والا ہمیں اس باغ سے بہتر دے گا، بے شک ہم رب کی طرف منہ پھیرنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب ہوتا ہے اور ضرور آخرت کا عذاب بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم
مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بے شک ڈرنے والوں کے لیے ان کے پالنے والے کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ کیا پھر ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے جسے تم پسند کرتے ہو؟ کیا تم نے ہم سے کوئی قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچنے والی ہیں؟ بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ تو ان سے پوچھ کون ان میں اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ پھر چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ مشرک سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے جھکنے والی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور بے شک ان مشرکوں کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا اس حال میں کہ وہ صحیح سالم تھے۔ پھر تو مجھے اور اسے جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دے، جلدی ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طریقے سے پکڑیں گے جس طرح انہیں علم نہ ہو، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری چال بہت پکی ہے۔ کیا تو ان سے مزدوری مانگتا ہے پھر وہ جرمانے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں؟ یا ان کے پاس چھپی چیزوں کا علم ہے کہ پھر وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ پھر تو اپنے رب کے حکم کا صبر کر اور تو مچھلی والے جیسا نہ ہو جس وقت اس نے اللہ کو آواز دی اور وہ دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اسے اپنے رب کی نعمت نہ سنبھالتی تو ضرور وہ صاف میدان میں ڈال دیا جاتا اور وہ برے حال میں ہوتا۔ پھر اس کے پالنے والے نے اسے چن لیا، پھر اللہ نے اسے نیکوں میں سے بنا دیا، اور بے شک وہ نزدیک تھے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ضرور وہ تجھے اپنی نظروں کے ساتھ پھسلا دیتے جب انہوں نے ذکر یعنی قرآن کو سنا، اور وہ کہتے ہیں بے شک وہ ضرور دیوانہ ہے، اور نہیں وہ قرآن مگر جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔